قصہ لکھنؤ کے گنبد و محراب کا۔ 1857 سے پہلے کی جس تہذیب کو ہم اودھ کی تہذیب کا نام دیتے ہیں، وہ دراصل بیت السلطنت لکھنؤ کی تہذیب تھی۔ لکھنؤ کے قریب ترین شہر بھی اسی تہذیبی خط و خال کے اعتبار سے لکھنؤ سے مختلف تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد تک اودھ کے حکمرانوں کا مستقر فیض آباد تھا اور لکھنؤ فراموشی کی دھند میں صاف نظر نہ آتا تھا۔ لیکن شجاع الدولہ کے فرزند آصف الدولہ نے فیض آباد کو چھوڑ کر لکھنؤ کو دارالحکومت بنا لیا۔ اس وقت سے لکھنؤ کی ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ دہلی میں مغلیہ سلطنت تو دم توڑ رہی تھی اور اس عظیم شہر کا مستقبل بہت تاریک اور پرخطر نظر آ رہا تھا۔ لکھنؤ کو عروج کی طرف بڑھتے دیکھ کر دہلی اور دوسرے مقامات کے اہل کمال اور معززین نے لکھنؤ کا رخ کیا اور اس شہر کو مختلف حیثیتوں سے مالا مال کیا۔ 80 برس تک لکھنؤ کے چراغ کی لو تیز سے تیز ہوتی رہی۔ آخر واجد علی شاہ کے عہد میں انتزاع سلطنت یعنی ایکسیشن آف اسٹیٹ 1856 کے بعد سے اس کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ ارباب کمال لکھنؤ چھوڑ کر دوسرے خاندانوں کی تلاش میں نکل گئے اور دیکھتے دیکھتے لکھنؤ پر زوال آ گیا۔ عروج و زوال کی یہ داستان کچھ اس طرح ہے۔ آصف الدولہ اور ان کے جانشین سعادت علی خان کے زمانے تک اودھ مغل سلطنت کا ایک صوبہ تھا۔ یہاں کے حکمراں سلطنت مغلیہ کی طرف سے اس پر حکومت کرتے تھے اور مغل بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے ان کا لقب نواب وزیر تھا۔ اصولاً انہیں مغل بادشاہ کے چشم و ابرو کے اشارے پر چلنا چاہیے تھا، لیکن اب یہ نہایت فقط برائے نام تھی۔ حقیقتاً اودھ کے حکمراں خود کو دہلی سے آئے ہوئے احکام اور ہدایات کا پابند نہیں سمجھتے تھے۔ اس صورتحال کے ذمہ دار ایک حد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز عہدیدار تھے، جو نواب وزیر اور بادشاہ دہلی کے درمیان حائل ہو گئے تھے اور پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا خاموش تہیہ کر چکے تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ نہایت منظم اور مکمل منصوبہ بنا کر ان پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ عمل کر رہے تھے اور بادشاہ اور نواب کے درمیان بڑھتی ہوئی بے تعلقی انہی منصوبوں کا ایک جز تھی۔ دہلی اب بھی ہندوستان کا دارالسلطنت اور مغل بادشاہ اب بھی ہندوستان کا بادشاہ تھا، لیکن اب اس کی حیثیت شاہ شطرنج سے زیادہ نہ تھی۔ دہلی کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی، مغلوں کی بادشاہت ختم ہو رہی تھی۔ اس تنزل کے سبب انگریزوں کی دخل در معقولات کے علاوہ یہ بھی تھا کہ خود مغل حکمراں وہ خون کھو چکے تھے جو تیمور گاگان سے لے کر بابر اور بابر سے لے کر اورنگزیب کی رگوں میں دوڑتا رہا تھا۔ مغلان اعظم کے جانشین بزم پر رزم کو قربان کر چکے تھے، ان کی فعالیت ختم ہو چکی تھی اور ان کی جنبشیں کٹ پتلیوں کی طرح تھیں، جن کی ڈوریاں انگریزوں، سیدوں، مرہٹوں، جاٹوں، روہلوں سبھی کے ہاتھوں میں آتی رہتی تھی اور ان کے بازیگروں میں اپنے فن کے سب سے زیادہ ماہر انگریز تھے، جو دھیرے دھیرے پورے ملک کی سیاست پر چھاتے جا رہے تھے۔ آصف الدولہ کے عہد تک اودھ پر بھی انگریزوں کی نظریں پڑنے لگی تھیں۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری تھا کہ نواب وزیر کو اپنے قابو میں لائیں۔ یہ مقصد 3 طریقوں سے حاصل ہو سکتا تھا: نواب کو اپنا ممنون کر کے، محتاج بنا کر یا اپنے سے مروب کر کے۔ انہوں نے پہلی صورت کو مصلحتاً وقت سمجھ کر آصف الدولہ کو ان کی ماں بہو بیگم صاحبہ کی کثیر دولت دلوا دی۔ آصف الدولہ انگریزوں کے ممنون احسان ہوئے اور اخلاقاً ان سے دوستی نبھانے اور مختلف طریقوں سے ان کی مدد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آصف الدولہ کے بعد سعادت علی خان پر بھی یہی حربہ آزمایا گیا۔ آصف الدولہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے وزیر علی نے مسند نیابت پر بیٹھنے کا قصد کیا، لیکن انگریزوں نے ان کو ہٹا کر شجاع الدولہ کے بیٹے سعادت علی خان کو مسند نشین کیا۔ یوں سعادت علی خان کا اقتدار بھی انگریزوں کی بدولت قرار پایا اور خود ایک جوہر قابل ہونے کے باوجود انہیں انگریزوں کی مرضی کا پابند ہونا پڑا۔ سعادت علی خان کے بیٹے غازی الدین حیدر نے نیابت ملنے کے بعد 1818 میں ابو المظفر معزز الدین شاہ زمن غازی الدین حیدر بادشاہ غازی کا خطاب اختیار کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اب اودھ صوبے سے
ملک بن گیا اور مغلیہ سلطنت سے اس کا برائے نام تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اس انقلاب کے پس پردہ بھی انگریزوں کی حکمت عملی تھی اور یہ اقدام انہی کے تعاون سے کامیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اودھ کا ہر بادشاہ شاہ شطرنج تھا۔ ملک کے اودھ میں انگریزوں کی حیثیت شریک غالب ہو گئی تھی۔ عرب سیاسی اور ملکی معاملات کا کیا ذکر، بڑی حد تک اپنے نجی معاملات میں بھی اودھ کا بادشاہ ان کی دخل اندازیاں روکنے پر قادر نہ رہا۔ انگریزوں کی ریشہ دوانیوں سے قطع نظر اودھ کے نظام سلطنت میں خود بھی کمزوریاں تھیں۔ وقتاً فوقتاً ایسے اعمال برسر اقتدار آ جاتے تھے جو اپنے عہدے کے اہل نہیں ہوتے تھے اور محض سفارشوں اور تعلقات کے بل پر منصب حاصل کر کے نظم و نسق کو زیر و زبر کرتے رہتے تھے۔ مثلاً مرزا رجب علی بیگ سرور نے امجد علی شاہ کے عہد سلطنت کی تصویر کچھ یوں کھینچی ہے۔ اس حکومت میں نئے طور طریقے ہوئے۔ اس دورے میں رنڈیوں کا دور ہوا، قوت ممزیزہ شہر سے اڑ گئی، کسی کی ماں نے رسالہ نہ چھوڑا، بیٹا رسالدار ہوا، کسی کی بہن نے پلٹن سے منہ نہ موڑا، سالہ سالار ہوا، غیرت نے منہ پھیر لیا، ایک دوسرے سے کینہ ہوا۔ یہ رسم قدیم تھی جس کا جو عہدہ ہوتا وہی پاتا تھا، لائق کار آزمودہ ڈھونڈا جاتا تھا۔ نالائق اور ناکارہ لوگوں کو زور زورہ ہوا اور ناکام اور ناکارہ لوگوں کو نیزہ بازوں کا سالار کیا۔ جمع دیکھ کر بست پریشانی جمعدار کیا۔ جو چھچھوندر چھوڑنے میں بھی جی چھوڑتے تھے، چنگاری سمجھ کے جگنو سے منہ موڑتے تھے۔ اب جو ایک آدھ پھلجھڑی نیا پٹاخہ تیار کر کے محل میں چھوڑی، یعنی کوئی حسین لڑکی حرم میں داخل کی، آتش خانے کے وہ دروغہ ہو گئے۔ اگر پیش خدمت ہمشیر ہے تو برادر عزیز حضرت بادشاہ کا مشیر ہے، خالہ خلوت میں پائیں نشیں، بھانجا جلوت میں صدر امی، اخت سرکار میں، اخی اخبار میں، اور جس کے اندر جوان لڑکی ہے اس کی باہر سواری بڑے کھلڑ کی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ناکارہ نالائق لوگ، بےہودہ لوگ حکومت میں دخل اندازی کرتے ہوئے اعلیٰ عہدے پر جم گئے اور حکومت کے معاملات بگڑنے لگے۔ آج جس کو ہم لوگ کرپشن کے نام سے جانتے ہیں، جو بہت عام بات ہے، اس دور میں بھی اس قدر تیزی سے پھیلا کہ وہ حکومت کو کمزور کرتا چلا گیا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ مملکت سلطانی کا جو حال ہے، بدعملی سے مسافروں کا چلنا محال ہے۔ دن دیے بستیوں میں ڈاکے پڑتے ہیں، ملک اجاڑ ہوتا ہے، چکلا دار اپنا گھر بھرتے ہیں، گاؤں خالی ہو گئے، جنگل میں زمیندار مرتے ہیں، قبولیت میں کچھ لکھا، پٹے میں کچھ اور ہے، اور زمین بیکار پڑی ہے، اوسر اور بنجر کا بھاؤ ہے۔ ریت کا گلا ہے اور چھری کند ہے، بدمعالی تیز اور قلم رو میں اندھا دھند ہے، عدالتوں میں سب سے زیادہ اندھیر ہے، دروغہ خود متلاشی ہے کہ کون سا مقدمہ اور اسی انداز میں حکومت کے مختلف شعبوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ مبالغے اور عبارت آرائی سے قطع نظر، سرور کے ان پیغامات سے نظم حکومت میں بدعنوانیوں کی نوعیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور اس دور کی تاریخوں کا غور سے مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جن مال کا سرور نے ذکر کیا ہے ان میں سے بیشتر کا واقعی وجود تھا اور بڑی حد تک ایسے ہی تھے جیسا سرور نے ان کو پیش کیا۔ غرض اس امر میں زیادہ بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ دیسی حکمرانوں اور ان کے اہلکاروں میں خلوص عمل کی بہت کمی تھی، نااہلوں کو اہم عہدے مل جاتے تھے، ملکی سیاست کا انہماک اور اپنے کام سے زیادہ دوسرے عہدیداروں کے کاموں میں حریفانہ دلچسپی، دوسروں کو نیچا دکھانے اور خود زیادہ اقتدار حاصل کر لینے کی کوشش، غداری اور دربار میں سازشیں، خالص سیاسی داؤں پیچ، یہ سب
وہ عماویل تھے جو اودھ کی سلطنت کو آہستہ آہستہ فنا کی طرف لیے جا رہے تھے۔ آخر کار انہیں تمام بد انتظامیوں کو حجت بنا کر 1856 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اودھ کے نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انتزاع سلطنت کے وقت واجد علی شاہ اودھ کے بادشاہ تھے۔ ان کو اپنی رعایا میں نہایت مقبولیت اور محبوبیت حاصل تھی۔ آصف الدولہ کے بعد وہی ایسے حکمراں تھے جن سے عوام دلی محبت کرتے تھے اور ان کا اپنا سمجھتے تھے۔ ان کی شرافت، نرم مزاجی اور سب سے بڑھ کر رعایا دوستی نے ان کو عوامی ہیرو بنا دیا تھا۔ ان کی معزولی پر ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ لکھنؤ سے ان کی روانگی پر شہر میں کورام مچ گیا، لیکن عوام کو نہ تو اپنی قوت کا احساس تھا، نہ اس میں کوئی تنظیم تھی۔ اس لیے بادشاہ کے ساتھ اس بے انصافی اور انتزاع سلطنت پر آنسو بہت بہائے گئے، لیکن صورتحال کو بدلنے کی کوئی عملی کوشش نہیں کی گئی۔ غزلوں اور لوک گیتوں میں نوحہ خوانی کی تو بہت کی گئی، لیکن انگریزوں کے جبر سے ٹکرانے کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ سلطنت اودھ انگریزوں کے ہاتھ میں ایک کھلونے کی طرح آ گئی۔ انہیں اس پر قابض ہوتے وقت معمولی مزاحمت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑا۔ البتہ اس کے دوسرے سال یعنی 1857 میں جب ملک کے دوسرے حصوں میں جنگ اور انقلاب کے شعلے بھڑک اٹھے تو لکھنؤ بھی اس کی لپیٹ میں آ کر ایک بڑے محاذ جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ بیلی گارڈ یعنی ریزیڈنسی، عالم باغ اور سکندر باغ وغیرہ کے مارکوں میں مقامی سپاہیوں نے شجاعت اور جاں بازی کے کارنامے دکھائے اور دشمن تک داد وصول کی، لیکن انگریزوں کی منظم فوجوں اور لاجواب حربی لیاقت کے آگے اور کبھی اپنے غدار ساتھیوں کی بدولت جیت، اس طرح آزادی کی یہ پہلی جدوجہد پورے ہندوستان کی طرح لکھنؤ میں بھی ناکامی پر ختم ہو گئی۔ لکھنؤ کے گنبد و محراب، عروج و زوال آف لکھنؤ۔ بڑی تحریک 1857 کا معروف نام غدر ہے۔ لکھنؤ میں آج بھی بڑے بوڑھوں میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اسے بھگدڑ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دونوں نام اس تحریک کو ایک بڑی بدامنی اور زبردست ہنگامے کی حیثیت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ عوام کی اکثریت کو اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ انگریزوں کی حکومت ہو جانے کا مطلب کیا ہے اور اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے۔ صرف چند لوگ ایسے تھے جو اس کو جنگ آزادی سمجھ کر حب الوطنی میں سر بکف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ باقی جن لوگوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا وہ اپنی ذاتی مفاد اور اقتدار کی خاطر میدان میں آئے تھے۔ مطلق العنانی کی اس دور میں عام طور پر بادشاہوں اور حکومتوں کے رد و بدل کے متعلق عوام کا رویہ مارچہ ازی قصہ کے گاہ آمد و خرفت کا مصداق رہتا ہے۔ حکومت کا انتخاب کے سلسلے میں انہیں اپنی قوت اور اہمیت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ صدیوں اور پشتوں سے ان کا اعتقاد و تجربہ انہیں یہ بتاتا چلا آ رہا تھا کہ ان پر کوئی نہ کوئی مسلط ضرور رہے گا، وہ کوئی فرد واحد ہو خواہ کوئی قوم۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس قوم کی حکومت بھی تسلیم کر لی جس کے افراد کے متعلق اس دور کے انسانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ سفید آنکھوں کا انتظام سلطنت چست ہے اور دیسی حکمرانوں سے زیادہ لائق ثابت ہو رہے ہیں تو وہ مطمئن ہو گئے اور مان گئے کہ حکومت کرنا انگریزوں کا ہی حق ہے۔ اسے قسمت کی ستم ظریفی کہتے ہیں۔ 1857 کے واقعات کے نتیجے میں انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار ختم کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ہندوستان کے ساتھ صوبہ اودھ اور بیت السنت لکھنؤ بھی برطانوی سامراج کا جز بن گیا۔ لکھنؤ کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ اس مغالطے میں ڈال سکتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہر دم زوال پذیر یہ شہر اپنی تہذیبی اور ثقافت کے لحاظ سے بھی پسماندہ رہا ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس۔ لکھنؤ کا کیا کہنا، اللہ اللہ، وہ سرکار امیر گر تھی اور ہندوستان کا بغداد تھا، جو بے سروپا وہاں پہنچا امیر ہو گیا۔ یہ غالب نے داد خان سیاح کے نام ایک خط میں تحریر کیا ہے۔ جب سے دہلی کا عروج و اقبال مٹا ہے اور دہلی میں اگلے جاہ و جلال کا صرف ایک خاکہ رہ گیا ہے، اس وقت سے ہندوستان میں کوئی ریاست ایسی نہیں جو لکھنؤ سے شان و شوکت کے لحاظ سے دعویٰ ہمسری کر سکے۔ بات خرابی شاہجہاں آباد یعنی دہلی، یہ زمین یعنی لکھنؤ بسی، سب طرح کی خلقت کا یہاں قیام ہوا
دور دور اس شہر کا شورا ہوا، نام ہوا۔ یہ رجب علی بیگ سرور کا کہنا ہے۔ یہ شہر نواب آصف الدولہ بہادر کا آباد کیا ہوا ہے، جس کی بے مثالی کا ہر شہر اور دیار میں چرچا ہے۔ کم و بیش 100 برس کا زمانہ گزرا ہے کہ اتنی مدت میں آباد بھی ہوا، اجڑ بھی گیا۔ جب تک عہد شاہی رہا، زمانہ اس کے اوج اور موج کا تھا۔ دور دور تک لوگوں کے اسے دیکھنے آتے تھے۔ صفحہ دل پر یہاں کی تصویر جنت نظیر کھینچ لے جاتے تھے۔ لکھنؤ ہر چیز کا خیرات تھا، ہر علم و فن کا یہاں کامل استاد تھا۔ فدا علی عیش کا کہنا ہے، آصف الدولہ نے فیض آباد کے بجائے لکھنؤ کو اپنی سلطنت کا مستقر بنایا، اور اچانک لکھنؤ شمالی ہند کا مرکز بن گیا۔ آصف الدولہ کی دل آویز شخصیت، بے اندازہ فیاضی، علم دوستی، اہل ہنر کی قدردانی نے بہت جلد لکھنؤ کو مرجع خلائق بنا دیا۔ جس وقت دہلی کی سلطنت کا چراغ بجھ رہا تھا، لکھنؤ کے چراغ کی لو اونچی ہو رہی تھی۔ تاریخ اور ادبیات کے واقع خوب جانتے تھے کہ اس زمانے میں دہلی کے کتنے باکمالوں نے لکھنؤ کو آ بسایا۔ گردش زمانہ نے دہلی کے چراغ کا بچا کچا روغن لکھنؤ کے کنول میں انڈیل دیا، اور دہلی ہی نہیں، ہندوستان بھر سے قدردانی اور معاش کے طلبگاروں نے کھینچ کھینچ کر لکھنؤ آنا شروع کر دیا۔ یوں لکھنؤ کی تہذیب کی تشکیل ہوئی۔ اس تشکیل کی رفتار بہت تیز تھی، اور یہ کہا جا سکتا تھا کہ لکھنؤ کی تہذیب تقریباً یک لخت معرض وجود میں آ گئی۔ اس کے پس پشت صدیوں اور قرنوں کے تجربات و حوادث کار فرما نہیں تھے۔ چند سال کے اندر اس تہذیب نے اپنی ارتقائی منزلیں طے کر لی، اور پھر بہت تیزی کے ساتھ ثقافت اور معاشرت کے لحاظ سے ایک واضح اور منفرد شکل اختیار کر کے اپنے عروج کی انتہائی منزل تک پہنچ گئی۔ یہ ارتقائی منزلیں آصف الدولہ اور سعادت علی خاں کے دور نیابت میں ہوئی تھیں۔ غازی الدین حیدر 1813 سے 1827 تک، اور نصیر الدین حیدر 1827 سے 1837 تک کے دور بادشاہت تک لکھنؤ کی تہذیب کو اپنی آخری بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ اس عہد کا ایک خاکہ ہمارے سامنے مرزا رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے دیباچے میں پیش کر دیا ہے، جس کی تصدیق ظہور کے ایک دہلوی آمسر کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ سید فضل علی دہلوی، جو عہد نصیر الدین حیدر میں گھومتے پھرتے لکھنؤ پہنچے تھے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب میں اس شہر یعنی لکھنؤ میں پہنچا تو سیر کرتا پھرتا تھا۔ چوک کو دیکھا تو آراستہ و پیراستہ دکانیں رنگین درخت تمامی سے منڈی ہوئی تھی۔ ہر جا پر ارباب نشاط رقص کر رہے، بازاریوں کی عجب صدا ہے۔ کوئی کہتا ہے کیا نمکین بنے ہیں، کوئی کہتا ہے مرچوں کے چنے۔ صدائیں ریوڑی والوں کی یہاں ہیں، کڑاکے کی گلابی ریوڑیاں ہیں۔ لیے پھرتے ہیں شہدے روٹیوں کو، کہ لے ہماری یہ آدھے ڈھیر کی دو۔ صدا کہتا ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے، معطر پھول ہیں جی موتیا کے۔ یہ فرنی اور فالودے کا عالم، کہ گویا چاند اور تارے ہیں باہم۔ ملا شربت کو جو ان کو بنائے، شب میں کا سما پیالے میں پائے۔ دھری ہیں گولیاں اور یوں اندر سے، کہ گویا چاند اور تارے ہیں برسے۔ کہ نہ دیکھا ہم نے ایسا حلوہ سوہن، کہ جو دیکھے جس کے شیریں ہو تن من۔ ملائی وہ کہ ہے دیکھ تو گویا، اسی میں مال حلوائی نے کھویا۔ غرض سارے بازار کا حال لکھتا تو طوالت کتاب کی بہت بڑھ جاتی۔ اس مقام پر ایک مثل یوں ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمیں است، اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ ہر ایک کوچہ فرات افزا اور ہر ایک راہ دلکشا، شہر ہے یا یہ طلسمات ہے۔ نصیر الدین حیدر کے عہد میں ایک انگریز سیاح ولیم نائٹن بھی لکھنؤ آیا تھا۔ اس نے لکھنؤ میں اپنے قیام کے حالات اپنی کتاب کی نجی زندگی کے بارے میں درج کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے، صرف ایک عظیم الشان شہر جسے میں نے دیکھا ہے، میرے نزدیک لکھنؤ کے نشیبی حصے سے تنگ و تاریک گلیوں، لدے پھندے اونٹوں اور گنجان بازاروں سے مشابہ ہے، اور وہ شہر قاہرہ دارالسلطنت مصر ہے۔ ڈریسڈن، ماسکو، قاہرہ
جس سے چاہیے آپ لکھنؤ کا مشابہ قرار دیجیے، مگر میرے نزدیک لکھنؤ کی ایسی عجائب روزگار چیزیں ان مقامات میں سے کہیں نظر نہ آئیں گی۔ اولاً لکھنؤ کے ایسے ہتھیار بند آدمی ان شہروں میں کہیں نہ دکھائی دیں گے۔ ماسکو کے باشندے صرف چھری باندھتے ہیں اور قاہرہ کے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہتھیار کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں۔ برخلاف اس کے لکھنؤ کے باشندے بالعموم اوپچی بنے نظر آئیں گے۔ ان کے پاس ڈھال، تلوار اور بندوق یا پستول ضروری ہوگی۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو کاروبار روزمرہ کرتے ہیں وہ بھی تلوار ضرور باندھتے ہیں، اور کوچہ گرد حضرات جب مٹر گشت کو نکلتے ہیں تو چاہے کیسی ہی ذلیل پوشاک کیوں نہ پہنے ہوں، مگر تپنچے کی جوڑی اور ڈھال دونوں لگائے ہوں گے۔ بھینسی کی کھال سے منڈی ہوئی ڈھال جس میں پیتل کے پھول لگے ہوتے ہیں اکثر بائیں جانب کندھے پر پڑی ہوتی ہے۔ بڑی بڑی مونچھوں والے محب صورت راجپوت اور پٹھان اور سیاہ داڑھے والے مسلمان ڈھال تلوار سے لیس تنتے بررتے نظر آتے ہیں، اور لکھنؤ والوں کی پندار خودی میں وہ خود پسندی اور جوش آزمائی کو بخوبی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ امر کہ کیوں لکھنؤ بالعموم سپاہیانہ وضع رکھتے ہیں تعجب خیز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کمپنی کے فوجی صیغے میں اودھی کے پرورش یافتہ بکثرت ہوتے ہیں، اور احاطۂ بنگالہ کی فوج تمام تر یہیں کے باشندوں سے ممنوع ہے۔ باشندگان لکھنؤ میں اصلاح کا مذاق بچپنے سے ہی پیدا کرا دیا جاتا ہے۔ تیر اور برچھو یہاں کے لڑکوں کے معمولی کھلونے ہیں، اور جس طرح پر انگریز دائیاں بالعموم بچوں کے ہاتھوں میں جھنجھنے دے دیتی ہیں، اسی طرح یہاں چھوٹے چھوٹے تپنچے اور کاٹ کی تلواریں کھیلنے کو پکڑا دی جاتی ہیں۔ سپہ گیری کا مذاق عام ہونے کی وجہ سے اس فن میں بڑی بڑی باریکیاں پیدا کر کے اس کو بہت وسعت دے دی گئی تھی۔ شمشیر زنی اور نیزہ بازی کے سینکڑوں داؤں پیچ ایجاد کیے گئے۔ اس کے علاوہ کشتی، بانک، بنوٹ وغیرہ کو اتنی ترقی دی گئی کہ ان کو ایک نئے فن کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ یوں تو لکھنؤ کا قریب قریب ہر ایک باشندہ سپہ گیری میں کچھ نہ کچھ دخل ضرور رکھتا تھا، لیکن جس نے اس میں خصوصی مہارت بہم پچائی، اس کو گویا اپنی زندگی کا موقف بنا لیا تھا، وہ بانکوں کا تخبہ تھا۔ بانکے اپنے کردار اور اتوار کی وجہ سے اپنی مثال آپ تھے۔ مظلوم کی حمایت میں ظالم سے بھڑ جانا، حریفوں کو ان کی تعداد کے لحاظ کیے بغیر بے دھڑک سرے بازار للکار دینا، جو ان سے مدد طلب کرے اس کے لیے جان تک دے دینے سے دریغ نہ کرنا، ایک وضع مقرر کر کے مرتے دم تک اور ہر حالات میں اسی پہ قائم رہنا، غیرت اور خودداری پر لمحہ بھر کے لیے بھی آنچ نہ آنے دینا، یہ سب ایسی خصوصیتیں تھیں جنہوں نے ان کو ایک دل آویز افسانوی حیثیت دے دی تھی۔ واقعات گواہ ہیں کہ ان کے اٹل ارادوں کے آگے بادشاہ تک جنبش نہیں دے سکتے تھے۔ ان کی بہادری شجاعت سے گزر کر تہور کے حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ ان کی وجہ سے شہر میں آئے دن کشت خون اور مار کا آرائیہ ہوا کرتی تھی، اور امن امان کے دنوں میں بھی لکھنؤ تلواروں کی جھنکار، قرابینوں کے دھماکوں اور جنگی نعروں سے گونجا کرتا تھا۔ ولیم نائٹل لکھتا ہے، شہر کے گلی کوچے میں میری نظروں میں بالکل انوکھے معلوم ہوئے، گویا کہ عالم رویہ میں میرا گزر دفعتاً کسی ایسے عجیب ملک میں ہوا جہاں کے خاص و عام پہلوانی پیدا ہوتے ہیں، جن کے بشرے سے جنگجوئی ٹپکتی ہے، اور جن کا تذکرہ میں نے لڑکپن میں قصوں اور کہانیوں کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اور ایک مغربی سیاح ولیم ہاورڈ رسل لکھنؤ کو ایک دیکھ کر اپنے تاثرات یوں بیان کرتا ہے، شادابی کے خاموش ٹھہرے ہوئے سمندر میں ابھرتے ہوئے لاجوردی اور سنہرے محلوں، میناروں کے گنبدوں، مدوروں، برجوں، کھمبوں کی قطاروں، حسین متناسب ستونوں والے طویل روکاروں اور سائبان دار چھتوں کا ایک منظر، میلوں میل نگاہ دوڑاتے چلے جاؤ، یہ سمندر پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اس کے درمیان میں اس پارستانی شہر کے مینار چمکتے نظر آتے ہیں، سنہری برجیاں دھوپ میں جگمگاتی ہیں، اور بلند قبے ستاروں کے جھرمٹ کی طرح جھلملاتے ہیں۔ کہیں بھی بدنمائی اور بے ترتیبی دیکھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے سامنے ایک شہر ہے جو پیرس سے زیادہ وسیع اور اس سے کہیں زیادہ بارونق ہے۔ کیا یہ شہر اودھی میں ہے؟ کیا اسے ایک بدعمال، ازکار رافتہ اور انحطاط زدہ شاہی خانوادے نے تعمیر کیا ہے؟
میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. مجھ کو تو اتنا حسن اور تاثر نہ روم میں محسوس ہوا، نہ ایتھنس میں، نہ قسطنطنیہ میں، نہ میں نے اپنے دیکھے ہوئے کسی بھی دوسرے شہر میں. اور اس شہر کو میں جس قدر زیادہ غور سے دیکھتا ہوں، اسی قدر اس کی خوبیاں مجھ پر کھلتی جاتی ہیں. کیسا کمال کا شہر رہا ہوگا لکھنؤ اس دور میں.